अपील है। अल्लाह का करम है कि कुरान मजीद की आयतें सुनने की हमें तौफीक मिल रही है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जाते जाते इल्म का तोशा, अखलाक का तोशा, तरबियत का तोशा, कुरानी मालूमात का तोशा लेते जाएं। वैसे माशाअल्लाह बड़े प्यारे मौसम में हैं हम, अल्लाह की रहमतें तो इसमें बरसती रहती हैं, और साथ साथ ऐसी मुबारक मजलिस में जब हम बैठते हैं और ज्यादा अल्लाह की रहमतों से हम मालामाल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपसे एक आजीजाना अपील है कि इस मुख्तसर सी मजलिस में बैठने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कुरान के सिलसिले में बहुत सारी मालूमात आपको इंशाअल्लाह हासिल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, तरावीह में सूरह आले इमरान और सूरह निसा की बाज़ आयात करीमा की तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व तआला तिलावत को कबूल फरमाए, आमीन। सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जंगों का तज़किरा किया है, और आप जानते हैं कि मदीना आने के बाद दूसरे साल अल्लाह के नबी पर सूरह हज की ये आयत करीमा नाजिल होती है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद अब तक मुसलमान जो पिस रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, अब काफिरों से मुकाबला करने और लड़ाई की अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो पहली बार मुसलमान और काफिरों के दरमियान जो मुकाबला हुआ वो इसी माह मुक़द्दस रमजान के महीने में, रमजान की 17वीं तारीख को मैदान बद्र में मुसलमान और काफिरों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। उस बदर के दिन को अहले इल्म ने यौमुल फुरकान कहा, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन। रमजान की 17वीं तारीख को चिलचिलाती धूप के उस जमाने में और मौसम में मुसलमानों ने जबरदस्त ईमान का सबूत दिया और डट कर मैदान बद्र में मुकाबला किया, जो मदीने से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप मदीने से निकलेंगे, यंबो जो समंदरी रास्ता है, अगर वहां जाएंगे आप तो गोया कि एग्जैक्ट मदीने से जो बदर का रास्ता है वो 170 किलोमीटर का रास्ता। आज भी अल्लाह ताला सफर हज और उम्रा के साथ हमें नसीब फरमाए। जो हजरात जाते हैं वल्लाह अकल हैरान रह जाती है उन रास्तों को देखकर। आज हम कार में बैठते हैं, अंदर एसी चालू है, फिर एक अजीब किस्म की बेचैनी होती है। तो सुभान अल्लाह, सहाबा इकराम जिनके पास असबाब कम थे उन्होंने कैसे सफर किया होगा। तो सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने उस पहली जंग का नक्शा खींचा है जिनकी तिलावत आज तरावी में जो है की गई। तो यहां असल पूरी तफसील तो हम आपको बयान नहीं करेंगे, पैगाम हम आपको देंगे। जंग बदर में सुभान अल्लाह दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात यह है, अल्लाह के नबी जब बदर के मकाम पे पहुंचे, हालांकि अफराद बहुत कम थे, 313 से 319 के दरमियान सहाबा मौजूद थे, और इनके मुकाबले में काफिरों की एक बड़ी तादाद 900 से 1000 तक। मुसलमानों के पास असबाब भी कम थे, हथियार भी कम थे, जंगी लिबास भी कम थे, लेकिन उनके मुकाबले में काफिरों के पास असबाब ज्यादा और सामान भी बहुत ज्यादा। अल्लाह के नबी ने हत्तल मकदूर तदबीर की, कोशिश की और मुनासिब जगह का इंतजाम फरमाया, और आपने सबकी तरतीब फरमाई, कौन आगे रहेंगे, कौन पीछे रहेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, ये सब आपने कोशिश की। यहां काबिल गौर बात यह है कि अगली सुबह 17वें रमजान लड़ाई शुरू होने जा रही है। उस रात सुबहान अल्लाह जब 17वीं चांद रमजान का तुलू हुआ, तो उस रात अल्लाह के नबी के कैसी कटी साहबा इकराम से बयान करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी को देखा और रात गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह से गिरिया वज़ारी करते हुए।
صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے یہاں پر دعا فرمائی, اللہم انکا ان تہلک ہذہ عصابۃ من اہل الاسلام فلن تعبد فی الارض ابدا. اے پروردگار, یہ مٹھی بھر جماعت ہے, یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو میدان بدر میں ہے. اے اللہ, اگر تو اس مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت کو ہلاک کر دے گا نا, اس لیے زمین میں اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. پھر آپ نے دعا کی, اللہم انجز ما وعدتنی, اللہم آتی ما وعدتنی. اے اللہ, تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا, ایمان پر ثابت قدم رہیں گے تو تیری مدد نازل ہوگی, مسلمانوں کی جیت ہوگی, حق کا غلبہ ہوگا. اے اللہ, اس وعدے کو پورا فرما. یاد رکھیں دوستو, جب دل سے دعا نکلتی ہے نا, اللہ اس دعا میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں. یہ پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں, یہ پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہاں پر ایک اور پیغام, ایک اور میسج ہمارے نوجوان طلباء کے لیے, ہمارے نوجوان طالبات کے لیے جو بورڈ ایگزام لکھ رہے ہیں, جو کالج کے ایگزام پار کر رہے ہیں. یاد رکھو, آپ محنت کیجئے گا, ہمت رکھیے گا, آگے بڑھیے گا, اوقات کا صحیح استعمال کیجئے گا, لیکن یاد رکھنا, اپنی محنت پہ کبھی غرور نہیں کرنا, اپنی محنت پہ صرف بھروسہ نہیں کرنا, اللہ سے اپنے تعلق کو بھی مضبوط کرنا. تبھی حقیقی کامیابی ہمارے بچوں کو ملے گی, ہمارے طلباء کو حقیقی کامیابی ملے گی. آپ محنت کیجیے گا اور اللہ سے اپنے تعلق کو بھی بہتر بنائیے گا. اگر ہمارے نوجوان کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا اللہ کے سامنے, اے اللہ کل میرا ایگزام ہے, میں نے حتی المقدور محنت کی ہے, اے اللہ مجھے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما, اللہ کی قسم نوجوان کی یہ دعا ضرور اللہ آئے گی. میں اس لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں, خاص کر نوجوانوں سے, اللہ سے مانگو. جب دل سے اللہ کے نبی نے مانگا نا, سبحان اللہ, دیکھیے گا میدان بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا. 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو اللہ کی مدد آج بھی ہندوستان میں آ سکتی ہے, ضرور آئے گی انشاءاللہ. بس ہم ایمان پہ باقی رہیں, اپنی دینی حالت کو بہتر بنائیں, اپنی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر اور دیندار بنانے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم ضرور مدد نازل ہوگی. دوستو, یہ صرف میدان بدر کا معاملہ نہیں ہے. آج ہم مائنورٹی میں ہیں, ہندوستان میں ہم مسلمان مائنورٹی میں ہیں, لیکن اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اللہ کی قسم کوئی قوم ہمیں مٹا نہیں سکتی ہے. اللہ نے, اسلام نے, ایمان نے وہ طاقت دی ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. کم مٹھی بھر جماعت بھی ایک بھاری قوم پہ کامیاب ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ ان پر ہمارا غلبہ ہو سکتا ہے. شرط کس بات کی ہے؟ ہم ایمان پر باقی رہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جب آل عمران پڑھتے ہیں, جو آج آیتیں پڑھی گئی, یہاں پر ہمیں رکنا پڑ رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تیار کر رکھی ہے, اللہ نے جنت کو اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو متقی بنائے, اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا وارث بنا دے. اور یہاں پر دیکھیے گا اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی. یہ متقی کون ہے, یہ جنت کے وارث کون ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء. اگر آپ کو خوشحالی مل رہی ہے, خوش ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, ترقی مل رہی ہے, تب بھی اللہ کی راہ میں دیجیے گا. اور کبھی آپ کو تنگی ہے, پریشانی ہے, اپنے ہاتھ کو بند مت کیجیے, تب بھی اللہ کی راہ میں دیجیے گا. اللہ کے نیک بندے ہیں نا, ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انفق یا ابن آدم, اے انسان خرچ کرتا جا, خرچ کرتا جا, دوسروں کو نوازتا جا, میں تجھ پہ نوازوں گا, میں تجھ کو عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے دوستو. اگر ہم نے دوسروں کو دیا نا, اگر ہم نے دوسروں کا خیال رکھا نا, اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتے ہیں, اللہ ہم پہ نوازتے ہیں. یہاں پر اس کے بعد اللہ نے 3 بڑی اہم بات بتائی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ غور سے سنیے اور اپنی زندگی میں ضرور سے لازم پکڑنا. ہم بولتے کیریکٹر, یہاں اللہ نے کیریکٹر کے 3 اسٹیج کو اللہ نے ذکر کیا. یہ غور سے سنیے, بڑی اہم بات ہے. کیریکٹر کے 3 اسٹیج ہیں. تیسرا اسٹیج ہے, اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا, اگر کسی نے ہم پہ زیادتی کی تو غصہ آتا ہے. ایسے موقع پر غصے کو قابو میں رکھنا.
जो गुस्से को पी जाते हैं वो जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। गुस्से को पीने का भी हुनर है। देखिए दोस्तों, गुस्सा आना गलत बात नहीं है, गुस्से को बरकरार रखना गलत बात है। गुस्सा एक फितरी चीज, नेचुरल। बाद लोगों को कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, कितना भी छेड़ लीजिए हमेशा मुस्कुराएंगे। बाद अल्लाह के बंदे मामूली आप उनके साथ थोड़ा मजाक कीजिए, अल्लाह रहम फरमा क़यामत बपा कर देंगे, वो हंगामा खड़ा कर देंगे, खानदान को जुदा कर देंगे। क्यों? उनकी तबीयत ऐसी। तो ऐसे लोगों से कहा गया गुस्से को पीने का हुनर अपने अंदर पैदा कीजिए। किसी ने आप पर ज्यादती की ना, मन करता है कि उस पर हम ज्यादती करें। इस्लाम की तालीम यह कि आप उस पर ज्यादती ना करें, आप उस पर ज्यादती ना करें, अपने आप को कंट्रोल में रखें। अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हकीकत में पहलवान वही है जो गुस्से के मौके पर अपने आप को काबू में कर ले। मजलिस को बदल ले आप, या खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो उठकर खड़े हो जाए, पानी पिए, अपनी हालत को बदल ले। अल्लाह की कसम जरूर हम कंट्रोल में आएंगे, और कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। अखलाक का दूसरा स्टेज देखो, वलाफीना अन्नास। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल भी कर रहे हैं आप, और सामने वाले को माफ भी कर रहे हैं आप। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार ने कभी कोई गलती की, गुस्सा आता है, उससे अपना ताल्लुक खत्म कर ले, नहीं, यहां पर आप उसे माफ कर दो, वो भी इंसान ना। याद रखो अल्लाह के बंदो, अगर हमने आपस में एक दूसरे को माफ किया ना, हमारे दिल अगर पाक साफ होना, अल्लाह जरूर हमारे साथ माफी का मामला करेंगे। हम दूसरों के साथ बड़ी सख्ती का मामला करते, इंतजार में रहते। माफ करना, ये बात मैं पूरी वजाहत के साथ कहता हूं, हमारे बाद रिश्तेदार इंतजार में रहते, वो क्या गलती करें और उसे लेकर जो है पूरे खानदान में उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करें। नहीं अल्लाह के बंदे, मेरे और आपकी पहचान नहीं। अगर उससे गलती भी हो जाए ना, आप उसके लिए कोई हुजूर तलाश कीजिए, मुआफ करने का हुनर अपने अंदर रखिए। हम तो लोगों के साथ सख्ती का मामला करते, और अल्लाह के पास आकर अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम करना। कैसे अल्लाह के बंदे? अल्लाह अपने अपनों के साथ माफी का मामला रखो। अगर हमने अल्लाह से मांगा ना, अल्लाह जरूर हमें माफ करेंगे, क्योंकि कहा जाता है अरबी में, कहा तदीन तुदान। जैसे आप दूसरों के साथ मामला करेंगे ना, आपके साथ भी वही मामला होगा। अगर हमने दूसरों पे पकड़ जबरदस्त गिरफ्त की ना, एक और बंदा आएगा जो हमारी गिरफ्त करेगा। अगर लोगों को आपने माफ किया ना, जरूर अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए, लोग हमें माफ कर देंगे। अखलाक का दूसरा स्टेज है ये, माफ करने का हुनर अपने अंदर रखना, माफी के साथ हम आगे बढ़ना। तीसरा स्टेज देखो, सुभान अल्लाह, अगर किसी ने हम पे जुल्म किया, किसी ने हमारे साथ ज्यादती की, किसी ने हमारी फीलिंग को समझा नहीं, आप गुस्से को काबू में रखिए, आप उसे माफ कर दीजिएगा। और तीसरा और पहला अहम स्टेज मकाम एहसान है, आप उस पर एहसान कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। रिश्तेदार ने आपके साथ बेवफाई की, आप उसके साथ वफादारी कीजिए। रिश्तेदार ने आपको बद्दुआ दी, आप उसे दुआओं से नवाजिएगा। रिश्तेदार ने आपके दिल को तोड़ा, आप उसके दिल को जोड़ने का सामान फराहम कीजिएगा। यह मुसलमान होता है दोस्तों। और इसी को अल्लाह ने कहा एहसान। एहसान करने वाले जो गुस्से को पीते हैं, सामने वाले को माफ करते हैं और सामने वाले को एहसान भी करते हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने क्या बेहतरीन नसीहत फरमाई, या उक़बा सिल मन क़तअक वाति मन हरमक वाफू अम्मन ज़लमक। ऐ उक़बा, जो रिश्तेदार तुमसे अपना दामन छुड़ा के भागे ना, आप ऐसे रिश्तेदारों को पकड़ो, ऐसे रिश्तेदारों को जोड़ने की कोशिश करो जो तुमसे भागने की कोशिश करें। और दूसरी नसीहत, अगर किसी ने तुम्हें महरूम कर दिया, मांगा तुमने और उसने दिया नहीं, फ्यूचर में अल्लाह ने तुम्हें नवाजा, आप जिसने तुम्हें मना किया उसे देने की कोशिश कीजिए। आप बदला मत लीजिए, पास्ट में मुझे उसने दिया नहीं, प्रेजेंट में मैं क्यों दूं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, उसने आपको महरूम किया, आप उसे महरूम मत कीजिए। और तीसरी नसीहत, जिसने तुम पे जुल्म किया, जिसने तुम पे ज्यादती की, आप उसके साथ माफी का मामला कीजिएगा। अखलाक के 3 स्टेज ज़हन में रखो। तीसरा स्टेज गुस्से को पी जाना, दूसरा स्टेज सामने वाले को माफ कर देना, और तीसरा और पहला और सबसे अहम स्टेज, आप उसे माफ करने के साथ साथ उस पर एहसान करना, उसे दुआओं से नवाजना। ये मेरे नबी की सुन्नत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में
احد کے بارے میں بھی ذکر کیا، جو دوسری جنگ ہے سن 3 ہجری میں لڑی گئی، بدر سن 2 ہجری میں اور احد سن 3 ہجری میں۔ اور آپ جانتے احد کی لڑائی میں پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، دوسرے راؤنڈ میں کافروں کو کامیابی ملی، مسلمان چکنا چور ہو گئے، بہت زیادہ آزمائے گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا ہم میں سے بعض آگے بڑھتے ہیں اور جو کافر واپس جا رہے ہیں نا تو ان میں ہم اپنی طاقت کو پھر دکھاتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ ہمت نہ کرے ہم پر حملہ کرنے کی۔ سوچو دوستو، ابھی جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، ابھی زخم سوکھے نہیں، ابھی بہت سارے صحابہ زخمی ہیں، اللہ کے نبی کا جو آرڈر تھا ہم دوبارہ چلتے ہیں اور ان کا پیچھا کر کے ان کے دلوں میں ہمارا ڈر دکھاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے اعلان کیا 70 صحابہ اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ تیار ہو گئے، ابھی زخم سے چور ہیں، ابھی زخم سوکھے نہیں، یہ صحابہ ہوتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ میرے اور آپ کی کمزوری کیا ہے؟ کبھی کچھ نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے، بعد میں اگر کسی نے کچھ کہا نا بھائی آئیے نا اور آگے بڑھتے ہیں، کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں، شیطان ہمیں امید دلاتا ہے ابھی تو نیکی سے فارغ ہوئے ہو، بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، فوری طور پر قربانی کا جذبہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم۔ اور یہاں پر ایک اور بات دیکھیے گا، ابو سفیان جو ابھی حالت کفر میں تھے بعد میں اسلام قبول کر رہے فتح مکہ کے موقع پر، جب ان کو خبر ملی کہ سبحان اللہ مسلمان پھر تیار ہو گئے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے، ہمراہ الاسد جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ہے یہاں تک پہنچ گئے، تو ابو سفیان جو ابھی حالت کفر میں تھے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، کیا پیغام دے کر بھیجا؟ نعیم بن مسعود کو یہ پیغام دے کر بھیجا مدینے والوں نے یہ خبر عام کر دو، پھر اہل مکہ مشرکین ایک جماعت کو تیار کر رہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تاکہ مسلمان اور کمزور ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ خبر دینے والے مدینے میں آ کر خبر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے، صحابہ کی زبان مبارک سے کیا نکلا جانتے ہیں دوستو؟ یہ ایمان کا کردار، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے آ کے ڈرایا کہ پھر دوبارہ اہل مکہ تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ کہا مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ کتنا بہترین کارساز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور جب مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ دوبارہ یہ اہل مکہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے نا، یہ ذکر پڑھ لو، آپ مشکل گھڑی، پریشان ہیں آپ، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، یہ ذکر کر لو، اللہ کی قسم اللہ ضرور اس مصیبت سے آپ کو نجات دیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور آخری پیغام سورہ نساء کی تلاوت کی گئی، انشاءاللہ کل بتائیں گے آپ کو سورہ نساء میں اللہ نے کیا کیا پیغامات رکھے۔ ایک پیغام دے کر میں آپ کی گفتگو ختم کر لوں گا کیونکہ وقت بھی ہوا چاہ رہا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے النساء، اور آپ جانتے نساء کے معنی عربی زبان میں عورتیں، عورتوں کے حوالے سے اللہ نے ایک سورت ہی نازل فرمائی۔ یہ عورتوں کی فضیلت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی شان کو اونچا کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کے حوالے سے ایک سورت ہی نازل کیا۔ یہاں ہم مرد حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے مولانا پرسکون گھر کیسے ہم بنائیں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا گھر جیسے بھی ہو، جھوپڑی میں ہے لیکن سکون کا گہوارہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نسخہ بتایا ہے، عورتوں کی عزت کرنا سیکھو اللہ کے بندو۔ جس گھر میں عورت کی عزت ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم وہ گھر سکون کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کی عزت کی، آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنا۔ عموماً ہم مرد حضرات کی ایک سوچ کیا ہے، عورت وہ ہمارے ماتحت ہے، ہم جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے، نہیں۔ ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا ہم ان کی خدمت کر سکیں،
ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں, ہم ان کی فیلنگ کو سمجھ سکیں. ماں کی شکل میں سبحان اللہ ان کے دل کو جیتنا یہ ہر بچے کی ذمہ داری, بیوی کی شکل میں ہر شوہر کی ذمہ داری کہ بیوی کو سبحان اللہ خوش رکھنا اور بیوی کی فیلنگ کو سمجھنا یہ ہر شوہر کی ذمہ داری, اور بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے تو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنا, ان کے فیوچر کی سنوارنا یہ ہر باپ کی ذمہ داری. بہنوں کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی بہنوں کی خاطر کنواری لڑکی سے نہیں ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کرتے ہیں جن کی طلاق ہو چکی تھی, تاکہ وہ عورت ان کی بیوی ان کی بہنوں کا خیال رکھ سکے. تو لہذا عورت کی عزت کیا کریں اللہ کے بندو. ہم چھوٹے نہیں ہوں گے. لوگ کیا سمجھتے, اگر میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی, اپنے گھر میں عورت کی اگر بات مان لی تو میرا اسٹیج کیا, میری ویلیو کیا, میرا مقام تو نہیں. اس مرد کا اللہ کے پاس بڑا اونچا مقام ہوتا ہے جو اپنے عورت کو سمجھتا ہے, جو اپنی عورت کی فیلنگ کو سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی, آپ نے دین کی بڑی اہم باتیں وہاں پر نقل فرمائی. ان میں سے ایک بات کیا ہے, اتقوا اللہ فی النساء, اے مرد حضرات عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, ان پہ ظلم نہ کرنا, ان کی فیلنگ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا, ان کے جذبات کو زمین میں دفنانا نہیں, بلکہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, اللہ کے امان میں تم نے اپنی عورتوں کو اپنی ذمے میں لیا ہے. اسی لیے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا, ان کے ساتھ آپ بیٹھیے, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کی قسم گھر کا ہر پرابلم سالو ہوگا, گھر کا ہر مسئلہ حل ہوگا اگر آپ نے عورت کے ساتھ بیٹھا. بڑی کمزوری کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, دن بھر پریشانی, تجارت اور کاروبار کا ٹینشن. گھر آتے ہیں بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے گویا کہ ان کے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ, ایک دوری بنائی رہتی ہے. نہیں اللہ کے بندو, ان فاصلوں کو ختم کیجئے گا, ان کے ساتھ بیٹھیے گا اور اپنے مسائل ان سے بیان کیجئے گا. آپ یہ مت سمجھیے کیا مشورہ دیں گے, ضرور مشورہ دیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی پریشان تھے کہ کیا کیا جائے, صحابہ اکرام نہیں مان رہے, بال نکالنا اور اسی طرح سے قربانی دینا نہیں چاہ رہے. تو ان میں سلمہ نے مشورہ دیا, اے اللہ کے نبی آپ جائیے گا, لوگوں کے سامنے بال آپ جو ہے نکالیے گا, بال مونڈیے گا, خود صحابہ اکرام آگے بڑھ جائیں گے. آسانی سے مسئلے کو سلجھا دیا. تو عورتوں کے پاس وہ صلاحیت ہے, اپنی تجارت کا مسئلہ ہی ان سے ذکر کیجیے گا, اللہ کی قسم وہ آپ کو ایسے مشورے دیں گی, انشاءاللہ ہماری زندگی سکون کا گہوارہ بن جائے گی. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے بدر کے مقام پر صحابہ اکرام نے ایمان کا ثبوت دیا, وہ ایمان کا ثبوت ہر قدم اور ہر لمحہ پیش کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دل سے اسے مانگنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان طلبہ, نوجوان طالبات جو پریپیئر کر رہے ہیں, جو امتحان کے لیے محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رنگ لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو بنا دے. اللہ تعالیٰ انہیں آئے دن ہر ترقی سے مالا مال فرمائے. اللہ مسلم قوم کی حفاظت فرمائے. اللہ دین اسلام کی حفاظت فرمائے. شاعر دین کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور خاص کر الحمدللہ سحری کے موقع پر, افطاری کے موقع پر ہماری عورتیں محنت کرتے ہیں اور سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں. اللہ انہیں ہمت دے, اللہ انہیں چین دے, اللہ انہیں طاقت دے, اللہ انہیں بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ ان کے حق میں صحت و عافیت پہ فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ قرآن پہ باقی رکھے. اللہ قرآن پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.